اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا. جب آپ ایسی جگہ پر پہنچے، مکے والوں نے خالد بن ولید کے ساتھ 200 سواروں کو بھیجا کہ مسلمانوں کا راستہ روک دیا جائے، ان کو مکے میں داخل ہونے نہ دیا جائے. خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ آئے اور ایسی جگہ اپنے سواروں کو روکا جہاں سے حضور علیہ السلام اور مسلمان یہ اس کو دیکھ سکتے تھے اور دشمن مسلمانوں کو دیکھ سکتے تھے. ایسی جگہ فاصلہ تو تھا لیکن دور سے ہی ایک دوسرے پر نظر پڑ سکتی تھی، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے. ایسی جگہ انہوں نے اپنے سواروں کو روکا. ادھر دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ امام ہیں، حضرات صحابہ آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں. او اللہ کے بندو، میرے اور آپ کے نبی نے حضر میں یعنی اپنا مسکن میں، اپنے گاؤں شہر میں آپ نے نماز با جماعت ادا فرمائی. حضرات صحابہ کرام کو ہدایت دی کہ نماز با جماعت ادا کی جائے، نماز قائم کی جائے. آپ سفر فرما رہے ہیں، دوران سفر بھی آپ نے نماز اپنے وقت پر ادا فرمائی. آج کا مسلمان اسے بہانے چاہیے، ہیلے چاہیے نماز چھوڑنے کے لیے. تھوڑے بہانے سے نماز چھوڑتے ہوئے ہمیں اندر سے شرم محسوس نہیں ہوتی، ہمیں اندر احساس نہیں ہوتا کہ یہی تو وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ قیامت میں سب سے پہلے سوال کرے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ. قیامت میں نیکیوں میں، اعمال میں سب سے پہلے اگر کسی کا حساب بندے سے لیا جائے گا تو وہ نماز کا حساب لیا جائے گا. قربان جائیں صحابہ پر اور ہم سب کے پیشوا اور رہبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو تعلیم دی کہ آدمی اپنے گھر رہے، گاؤں رہے، نماز قائم کرے، سفر میں جائے سفر میں بھی نماز ادا کرے. ظہر کی نماز کا وقت تھا، امام الانبیاء نماز ادا فرما رہے ہیں اور پیچھے صحابہ کا یہ 1,500 کا لشکر آپ کے پیچھے نماز ظہر ادا کر رہا ہے. یہ خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں نے یہ منظر دیکھا، سب مل کر نماز پڑھ رہے ہیں. آپ نماز سے فارغ ہوئے، خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں کو افسوس ہوا، کتنا اچھا موقع تھا، نماز پڑھنے والوں کو آرام سے مارا جا سکتا ہے، یہ تیر چلانے کا بہترین موقع ہم نے ہاتھ سے جانے دیا. ساتھیوں میں سے کسی نے کہا ابھی تو اور نمازیں ان کی پڑھنی ہیں، انتظار کریں گے، ان پر پھر حملہ کریں گے. عصر کی نماز کا وقت آیا، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا فرمائی، لیکن نماز کا طریقہ بدلنے کا حکم آسمان سے آ چکا تھا. تو یہ عصر کی نماز کا جب وقت آیا تو حضور نے نماز خوف ادا کی. خالد بن ولید کو موقع ہی نہ ملا آپ پر حملہ کرنے کا. تو اس طرح آپ نے جب دیکھا کہ خالد بن ولید کا جھٹکا سواروں کا ادھر موجود ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے راستہ بدل لیا. جو عام راستہ ہے مکے کا کشادہ، اس کو چھوڑ کر جھاڑیوں والا، کانٹوں والا راستہ آپ نے اختیار کیا. پیغام دیا کہ آدمی اگر اپنی منزل کو پہنچنا چاہے، اسے کچھ کرنے کی ضرورت ہو اور راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنا ہے تو انسان اپنی دانش، اپنے فہم و فراست، اپنی عقل کا اسے استعمال کرنا ہوگا. بغیر عقل کے، بغیر حکمت کے آدمی اگر کوئی کام کرے گا تو اس سے وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی جو اس کی منزل اور مقصد ہوتا ہے. آپ نے عام راستہ چھوڑ دیا، کشادہ راستہ چھوڑ دیا، ایک کانٹوں والا
دشوار راستہ آپ نے اختیار کیا۔ صحابہ کرام کے جانوروں سے، ان کے قدموں سے اٹھتی ہوئی دھول کو دیکھ کر یہ خالد بن ولید سمجھ گیا کہ مسلمانوں نے راستہ بدل لیا ہے۔ فوراً دوڑتے ہوئے تیز رفتاری کے ساتھ مکہ یہ پہنچتے ہیں اور مکے والوں کو خبر دیتے ہیں کہ مسلمانوں نے راستہ تبدیل کر لیا ہے۔